میرے محترم، اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ کر۔ عام طور پر ہماری مستورات کپڑا شرعی طور پر جو کپڑا نجس ہو جاتا ہے اسے صحیح طرح سے واش نہیں کرتی، نہیں دھوتی، اور کپڑا جو نجس ہوتا ہے وہ کپڑا تو نجس ہے، ساتھ میں یہ دوسرے کپڑوں کو بھی نجس کر دیتی ہے۔ شرعی طریقے سے کپڑا دھونے کا جو طریقہ کار ہے آج میں آپ کو وہ بتانے جا رہا ہوں۔ وہ افراد کہ جو اپنے کپڑے خود دھوتے ہیں، مستورات عام طور پر یقیناً گھروں پر مستورات ہوتی ہیں، لیکن وہ امر مجبوری وہ افراد کہ جو جاب پرسن ہیں، جو نوکری وغیرہ کرتے ہیں، گھروں سے باہر ہوتے ہیں، کہ جن کی ازواج جو کپڑا دھوتی ہیں، یا وہ افراد کہ جن کی مائیں یا بہنیں کپڑے دھوتی ہیں، تو وہ گھروں سے جب باہر ہوتے ہیں تو ان کو کپڑا خود دھونا پڑتا ہے۔ یا وہ طالب علم جو مدارس میں ہوتے ہیں، ہماری طرح جیسے ہم بھی مدارس میں تھے تو ہم اپنے کپڑے بھی خود دھوتے تھے، اسی طریقے سے وہ افراد جو بیرون ملک ہوتے ہیں وہ بھی اپنے کپڑے خود دھوتے ہیں، تو انہیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نجس کپڑا کس طریقے سے پاک کرنا ہوتا ہے۔ عام طور پر مثال کے طور پر یہ ایک کپڑا ہے وہ نجس ہو گیا ہے، اب نجس کس طریقے سے ہوا ہے؟ مختلف نجاسات ہیں، مثلا خون سے نجس ہوا ہے، یا منی سے نجس ہو گیا ہے، یا پاخانہ وغیرہ سے نجس ہو گیا ہے، یا کسی اور وجہ سے نجس ہو گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کپڑے کو کسی بھی پانی سے ایک مرتبہ دھونے سے وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے، اس کی نجاست دور ہو جانے کے بعد۔ لیکن ایک نجاست ایسی ہے کہ جسے پیشاب کہا جاتا ہے، مثلاً یورن کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی کپڑا یورن سے نجس ہوگا، پیشاب سے نجس ہوگا، تو وہ جتنے بھی پانی ہیں سوائے جاری پانی کے، باقی جتنے بھی پانی ہوں گے اس سے 2 مرتبہ اسے پاک کرنا، اسے دھونا ضروری ہے۔ جاری پانی سے آپ 1 مرتبہ دھو لیں تو آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ جاری پانی کون سا پانی؟ جو بہتا ہو، مثلاً نہر کا پانی، دریا کا پانی، یا چشمہ وغیرہ، اس قسم کے جو پانی ہوتے ہیں وہ جاری پانی ہوتے ہیں، اس سے اگر آپ 1 مرتبہ بھی دھو لیں گے تو آپ کا کپڑا جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی پانی ہیں، چاہے کر ہے، چاہے قلیل پانی ہے، جو بھی پانی، کنویں کا پانی ہے، بارش کا پانی ہے، تو اس سے آپ نے 2 مرتبہ اس نجس کپڑے کو دھونا ہے جو یورن سے نجس ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو نجاسات ہیں جو آپ کو بتائیں، اگر اس سے نجس ہوتا ہے تو پھر 1 دفعہ دھونے سے بھی وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اب ہماری مستورات غلطی کہاں پہ کر رہی ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر یہ ایک کپڑا نجس ہے، باقی جتنے بھی کپڑے ہیں جو واشنگ مشین کے اندر ڈالے جاتے ہیں وہ کپڑے میلے ضرور ہیں لیکن وہ نجس نہیں ہیں۔ اب یہ مستورات کرتی کیا ہے کہ وہ میلے کپڑے جو انہوں نے واشنگ مشین کے اندر ڈال دیے ہیں، یہ عام طور پر واشنگ مشین کے علاوہ بھی جو ہے وہ دھو رہی ہیں، تو اس نجس کپڑے کو بھی اسی واشنگ مشین کے اندر ڈال دیتی ہیں، یا وہ کپڑے جو واشنگ مشین سے ہٹ کر دھو رہی ہوتی ہیں نجس کپڑے کو بھی ساتھ میں ملا دیتی ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے، اس کی نجاست ان کپڑوں تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ اب اس ایک غلطی کی وجہ سے تمام باقی کپڑوں کو بھی جو ہے وہ آپ نے نجس کر دیا ہے۔ تو کرنا کیا چاہیے تھا آپ کو؟ آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ ایک کپڑا اگر نجس ہے تو آپ نے اسے پہلے اس کی نجاست کو زائل کر لینا ہے، ختم کر دینا ہے، جو بھی نجاست ہے اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، اسے ختم کر کے جب اس کی نجاست ختم ہو جائے گی اس کے بعد اس کپڑے کو آپ نے اس واشنگ مشین کے اندر ڈال دینا ہے، تو پھر اب آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، پھر باقی کپڑے نجس نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے اسی نجس کپڑے کو باقی کپڑوں کے ساتھ جو ہے وہ مکس کر دیا، ملا دیا، تو پھر آپ کو ڈبل محنت کرنی پڑے گی اور باقی کپڑے بھی آپ کے نجس ہو جائیں گے۔ اگر یورن سے یہ کپڑا نجس تھا اور آپ نے ان باقی کپڑوں کے اندر ڈال دیا واشنگ مشین کے اندر، تو پھر آپ کو باقی کپڑوں کو بھی 2 مرتبہ دھونا ہوگا جاری پانی کے علاوہ، اور اگر جاری پانی ہے آپ کا تو پھر آپ 1 مرتبہ جو ہے وہ دھو سکتی ہیں یا آپ دھو سکتے ہیں۔ یہ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ باقی جو کپڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ نجس کپڑے کو نہ مکس کیا کریں، پہلے نجاست کو دور کر لیں، نجاست کو دور کرنے کے بعد اب آپ جو ہے وہ واشنگ مشین کے اندر ڈال دیں، تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اب اگلا سوال یہ بھی ہوگا یقیناً مستورات کی طرف سے کہ جو آیا کہ ہم واشنگ مشین کے اندر کپڑے دھوتے ہیں، آٹومیٹک واشنگ مشین کے اندر جو ہم کپڑے دھوتے ہیں،
تو کیا وہ پاک ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل. آپ جب واشنگ مشین کے اندر کپڑے دھوتے ہیں اور اسے آپ فکس کر دیتے ہیں 3 مرتبہ، یعنی پہلے واش ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ مشین پانی لیتی ہے. ایک مرتبہ پانی لیتی ہے، وہ پانی اسے دھونے کے بعد پانی نکال دیتی ہے، پھر دوسری مرتبہ پانی لیتی ہے، دھونے کے بعد پانی نکال دیتی ہے، پھر جب تیسری مرتبہ پانی لیتی ہے اور دھونے کے بعد نکال دیتی ہے تو آپ کا کپڑا پاک ہو جاتا ہے. تو آٹومیٹک واشنگ مشین کے اندر اس طریقے سے کپڑا جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. اور اگر آپ اس طریقے سے نہیں بھی اسے پاک کرنا چاہتے تو آپ باہر نکال لیں. باہر نکالنے کے بعد جو بھی حکم ہے اس کے مطابق آپ نے اس کپڑے کو دھو لینا ہے. تو اس چیز کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے کہ نجس کپڑے کو باقی میلوں کپڑوں کے ساتھ نہیں ملانا، نہیں تو آپ کے باقی کے سارے کپڑے بھی نجس ہو جائیں گے. آخر پر ہمارا وہی پیغام کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آشنا کروائیں. جہاں آپ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دلواتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے اس پہ خرچ کرتے ہیں، دلوانی بھی چاہیے، آپ کا حق بنتا ہے. وہاں پہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے بھی آشنا کروائیں. ہمارا یہ پلیٹ فارم ابتدا سے بچوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے. نورانی قاعدہ، اس کے علاوہ دینیات وغیرہ پڑھائی جاتی ہے، قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، مناسب ہدیہ لیا جاتا ہے. واٹس ایپ کے ذریعے آن لائن یہ کلاسز ہماری ہوتی ہیں. اس کے علاوہ میرے محترم وہ افراد کی جو میٹرک ایف اے ایم اے بی اے کر چکے ہیں، اگر وہ نہج البلاغہ پڑھنا چاہتے ہیں، تفسیر قرآن پڑھنا چاہتے ہیں یا توضیح المسائل پڑھنا چاہتے ہیں، آئے ہم سے رابطہ کریں. لیڈیز کے لیے ہمارے پاس لیڈیز ٹیچر موجود ہے، جینٹس کے لیے ہمارے پاس جینٹس ٹیچرز موجود ہیں. میرے محترم آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے، آپ اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اس پیغام کو آگے لوگوں تک منتقل کریں. ہمارا فیس بک پیج بھی ہے، آپ اسے بھی فالو کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے لوگوں تک منتقل کریں. میرے محترم وہ مستورات کہ جو حجاب کرتی ہیں، ہمارے پاس ایرانی ابا موجود ہے، آئے ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو ڈیزائن سینڈ کر دیں گے، جو آپ کو پسند آئے گا اس کے مطابق آپ کو ریٹ بتا دیا جائے گا. یہ کتاب جو آپ اپنے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، احکام نکاح، ایک بہترین کتاب ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، بالخصوص شادی شدہ افراد یا وہ افراد کی جو شادی کرنے جا رہے ہیں. اس کتاب کا مطالعہ کریں، آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی. 350 روپے اس کی قیمت ہے، 90 روپے ڈیلیوری چارجز، ٹوٹل 440 روپے اس کی قیمت بنتی ہے. آپ ہمیں بھیجیں، اپنا ایڈریس بتائیں، آپ کے ایڈریس پہ اس کتاب کو بھیج دیا جائے گا. آخر پر ایک مرتبہ میرے محترم اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے، اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ کر. یاد رکھیے گا تاکہ یہ پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچے. جو کپڑے عام طور پر آپ پہن کر آ جاتے ہیں، عام اکثر احباب جو ہے وہ نمازی ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کپڑے جو ہے وہ پاک ہو چکے ہیں اور وہ آ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کپڑے ان کے نجس ہوتے ہیں کیونکہ غلط طریقے سے اسے واش کیا گیا ہے. تو صاف تو ہو جاتے ہیں لیکن پاک نہیں ہوتے. جب پاک نہیں ہوں گے تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی. تو اس لیے اس شرعی طریقے کے مطابق اپنے کپڑوں کو دھویا کریں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تسبیحات حضرت زهرا